ہمارے مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا عمران ذکی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ چند نصیحتیں فرمائے۔ آپ خطیب ہیں جامعہ مسجد دارالحدیث اسکول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری جماعت کے نامور خطیب ماشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، مولانا حنیف عاجز صاحب۔ انشاءاللہ تفصیلی خطاب انہی کا ہوگا۔ اس سے پہلے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ایک نصیحت ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تقریب بچوں کی نماز کے سلسلے کے اندر منعقد کی گئی ہے کہ جن بچوں نے مسجدوں کو آباد کیا اور اللہ کے حضور سر بسجود ہوئے، اللہ عز و جل قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو اہمیت نہیں دیتے، جو اللہ کے رسول کی بات اس کو پلے نہیں باندھتے، وہ ڈر جائے۔ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا۔ رسول اللہ کی سنت، آپ کا عمل، آپ کا طریقہ، آپ کا قول، آپ کی گفتار، یہ مسلمانوں کے لیے اتنی اہم ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کو اپناتا نہیں ہے، دل سے لگاتا نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر فتنے کا شکار ہوگا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب اس کا منتظر ہو، اور وہاں پر وہ رب کی جہنم کے اندر اس دردناک عذاب کا وہ حصہ بن، یہ عین ممکن۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا پیارے پیغمبر کی جو سنت ہے، اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو فرمان ہے، کبھی ادھر سے سن کر ادھر سے نہیں نکالنا۔ ادھر سے سنو تو سیدھا دل کے اندر جگہ دو۔ جو نبی کے طریقوں پر چل پڑا، جس نے سنت کو سینے سے لگا لیا، وہی بندہ کامیاب ہے۔ اس کی دنیا بھی روشن، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں، ہمارے نظریہ یہ ہے کہ نہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں اگر وہ اللہ کے رسول کی ہم نے مان لی، ہماری دنیا برباد ہو جائے گی۔ سچی بات ہے، اگر ہم منہ سے نہ بھی کہیں تو لیکن ہمارے اعمال اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس تقریب کے حوالے سے ایک مسئلہ رکھتا ہوں، پیارے پیغمبر کا فرمان۔ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور ابھی میں نے آپ کو سنایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، اپنے بچے جو ہیں، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو۔ آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا، وہ بات تمیز ہو گیا، اس کو تمیز آ گئی، سمجھ آ گئی، شعور آ گیا، اب اس کو نماز پر لگاؤ۔ خود گھر کے اندر نماز پڑھو، اور جب مسجد میں آتے ہو اس کو ساتھ لے کر آؤ۔ بیٹا میرے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے رب کو تم نے سجدے دینے۔ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر یہ مسجد کا پیار اور نماز کا لگاؤ یہ پیدا کرو۔ کب؟ جب وہ 7 سال کا ہو جائے۔ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، مرو، لوگوں حکم دو، اپنے بچوں سے کہو۔ اللہ اکبر۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور اپنے بچوں کو مارو۔
اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو مارو. جس کا بچہ 10 سال کا ہے وہ اپنے بچے کو مارے. کیوں مارے؟ نماز پڑھنے پر. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا مار مار کے اپنے بچوں کو نماز پڑھواؤ. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کے نبی کا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم. جس بچے کو 7 سال سے نماز کا درس ملنا شروع ہو گیا, 10 سال کی عمر سے مار پڑنی شروع ہو گئی, رب کعبہ قسم وہ بچہ نمازی بن جائے گا, وہ رب سے ڈرنے والا بن جائے گا, وہ ماں باپ کا ادب کرنے والا بن جائے گا, وہ اپنے معاشرے کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنی دکان پر وہ رب کے دین کو نافذ کرنے والا بن جائے گا. نہ اس کی ماں کبھی روئے گی کہ میں نے اپنے بچے کو کیا تربیت دے لی, نہ اس کا کبھی باپ پریشان ہوگا میں نے اپنے بچے کو کس راہ پر ڈال دیا. جس بچے کو 7 سال کی عمر کے اندر نبی کا حکم مان کر اس کے باپ نے نماز پر لگایا ہوگا اور اس کی ماں نے 10 سال کی عمر کے اندر اللہ اکبر اس کو مارا ہوگا, بیٹا تو نے ظہر کیوں نہیں پڑھی, تیری عصر کی نماز کیوں رہ گئی, تو مغرب کے وقت سو کیوں گیا, تیری فجر کے وقت اٹھ کر مسجد کے اندر حاضری کیوں نہیں لگی. جس ماں اور باپ کی یہ فکر بن گئی, اللہ کی قسم ہے وہ ماں باپ بھی نمازی ہوں گے, ان کا سارا خاندان, ان کا سارا گھرانہ وہ بھی نمازی ہوگا. اور جس کے گھر کے اندر نماز کا یہ عمل جاری ہو گیا انشاءاللہ رب کی رحمتیں, رب کی برکتیں اس گھر کے اندر اترتے ہوئے پورا محلہ دیکھے گا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر, میں اسی بات پر اپنے اتفاق کرتا ہوں اور یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات ہمارے عزیز, ہمارے محترم یہ خطیب وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بہرحال یہ اللہ کے نبی کا میں نے آپ کو حکم سنایا ہے, اللہ کے نبی نے آپ سب کو حکم دیا ہے. اب چاہو تو اس حکم کو ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دو, چاہو تو اب اپنے بچوں کو جا کر نماز کا حکم دینا شروع کر دو. یہ بچے انشاءاللہ آپ کے مستقبل کو روشن کریں گے, یا اپنی دنیا جو ہے اس کو کامیاب بنائیں گے, یا اپنی آخرت جو ہے اس کو بھی اللہ اکبر وہ جنت کے ساتھ متمتع بنائیں گے, جنت کے ساتھ وہ کامیاب ہوں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں نبی کی سنتوں سے سچا پیار نصیب فرمائے. آج کچھ لوگ ہیں جو نبی کی سنت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی سنت ان کے پاس سے بھی نہیں گزری. اگر ہم سچے ہیں نبی سے عشق کے اندر, نبی سے محبت کے اندر, نبی سے پیار کے اندر, تو نبی کی کسی بات کو, نبی کے کسی عمل کو ہلکا نہ جانو. اللہ کے نبی کی باتیں سیکھو. بخاری شریف اپنے گھر کے اندر رکھو, اس کا روزانہ مطالعہ کرو, نبی کی سنتیں سیکھو, اس پر عمل کرو. انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی. وما علیہ